قرآن سے تعلق کو مضبوط کیجیے، یقین کیجیے اس بات کا۔ میں اپنے احساس کی بات کرتا ہوں کہ اس زمانے میں، اس معاشرے میں، اس دور میں رہتے ہوئے اگر میرے دل کو کسی چیز سے سکون پہنچتا ہے نا، یا جیسے ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو کوئی تنکا کہہ لیجئے یا ایک ڈوبنے سے بچانے کے لیے ایک کشتی مل جاتی ہے، مجھے اس طرح خوشی اور اس طرح اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے جب میں قرآن کا سوچتا ہوں کہ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کی کتاب، یہ ہدایت کہ جو مجھے اس دنیا میں گمراہی سے، دلالت سے، مجھے بھٹکنے سے روک سکتی ہے، زمانے کے فتنوں سے جو مجھے بچا سکتی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس طرح مجھے سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جو میرے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے، یہ مجھے پریشان کبھی کرتا بھی ہے، کیونکہ فطرتاً انسان ہوں میں، لیکن جب میں قرآن کی طرف آتا ہوں، جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں، اس کو تھامتا ہوں، اللہ کی قسم دل کو ایسا اطمینان اور ایسا سکون مل جاتا ہے کہ شاید یہ سکون اور اطمینان کہیں اور پر نہیں ہوتا، کسی جگہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، آپ کی ساری پریشانیوں کا علاج قرآن سے ہو جائے گا۔ آپ کو ایسا اطمینان اور سکون ملے گا کہ اس قرآن سے تعلق جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے بگڑے کام سنوار دے گا۔ اس سے تعلق کو مضبوط کریں گے، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ جب بھی پریشان ہوں، جب بھی آپ کو کوئی بے اطمینانی کی بات آپ سنیں، آپ کسی مسئلے کا شکار ہوں، تو فوراً اللہ کے کلام کی طرف آئیے، قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث بڑی طویل ہے لیکن میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اب اس فتنے سے واضح مراد ہے کہ فتوحات کا زمانہ آ رہا تھا، مال و دولت اور سلطنت وسیع ہو رہی تھی، مسلمان مختلف ممالک میں جا رہے تھے اور دوسری تہذیبوں سے ملاپ اور ملنا جلنا ہو رہا تھا۔ ایک بڑا فتنہ رسول اللہ نے اس سے آگاہ کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے چھٹکارا اور اس سے نجات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس سے حفاظت کا ذریعہ قرآن ہے، اس میں تم سے پہلوں کے ذکر اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے امور کی معاملات کی خبر موجود ہے۔ تمہارے باہمی معاملات کے فیصلوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی بات بھی مذاق نہیں ہے۔ جو شخص تکبر اور فخر سے قرآن مجید چھوڑتا ہے، اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ استعارتاً فرمایا، یعنی کنایتاً فرمایا۔ گردن توڑنے سے مراد یہی ہے کہ ایک قوم، ایک فرد زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور میں ہدایت ڈھونڈتا ہے، اللہ اسے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے، حق کی یاد دلانے والی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ اس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق کو جوڑ لے، اس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں، یعنی خواہشات کا قبلہ درست رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس کی زبان ایسی ہے، اس جیسی کوئی زبان نہیں ہے، اس کے علوم سے علماء کی کبھی پیاس نہیں بجھے گی، وہ کثرت استعمال اور بار بار تکرار سے پرانا بھی نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ قرآن مجید ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اور ناشکری کی سزا ہے جو آج ہم مسلمانوں کو مل رہی ہے۔ ہم کن کن مسائل کا شکار ہیں، انفرادی، خاندانی، اجتماعی اور عالمی سطح پر جن مسائل کے شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خدا کی اس رسی کو چھوڑ دیا ہم نے، خدا کی کتاب سے ہم نے منہ موڑ لیا، ہم پھر ان مسائل کا شکار ہوئے۔ اللہ نے کیا کہا کہ قرآن پاک کا جو تکرار ہے نا، کثرت استعمال، جتنا بھی اس کو پڑھو گے، جتنا بھی اس کو استعمال کرو گے، یہ پرانا نہیں ہوگا، وہ سیدھا نہیں ہوگا کہ آج آپ 2 سال 4 سال 10 سال پڑھتے رہیں، آپ کہیں جی میں نے بہت پڑھ لیا قرآن۔
کبھی بھی آپ اکتائیں گے نہیں قرآن سے۔ ایسی تازگی، بشاشت اور ایسی فریشنس ہے اللہ کی اس کتاب میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں، موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ نے کس طرح ہمیں آگاہ کیا، خبردار کیا۔ آج امت مسلمہ ہر چیز سے تعلق جوڑے ہوئے ہے، قرآن سے تعلق توڑے ہوئے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی اچھا جی اب قرآن پاک کی تو زبان عربی ہے، تو عربی سیکھنی پڑے گی ہمیں؟ بھئی اللہ کے بندو، آپ دنیا کی ہر زبان سیکھ لیتے ہو اپنے کیریئر کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ اللہ نے تو قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کی زبان بھی آسان ہے، اور یہ بھی کہا کہ نصیحت کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ عربی مبین میں قرآن کو نازل کیا، عام فہم زبان میں قرآن کو نازل کیا، اس بارے میں تم یہ بات کہتے ہو؟ دنیا کی کوئی زبان تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، فرینچ سیکھ لیتے ہو، انگلش سیکھ لیتے ہو، اسپینش سیکھ لیتے ہو، اس لیے کہ اس میں تم نے ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، دنیا میں سفر کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے، یا اللہ کے کلام کو اس حد تک سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ کم از کم انسان عمل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ذکر حاصل کر سکتا ہے، اس حد تک تو انسان کو آگاہی ہونی چاہیے۔